السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی سیدھا راستہ مل جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آ کر یہ کہیں کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ دیکھیے حضرات محترم، میں آپ کو آج جو بتانے والا ہوں یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ بے بسی، لاچاری اور مجبوری کی عالم کیوں بنا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام پہلے یہودی اور عیسائی کرتے تھے وہ آج مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ کیا؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا پورا مفہوم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے مفہوم آیت یہ ہے کہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے لمبی عمریں مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، بلکہ ہزار سال کی عمریں مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ یہودی ہیں یہ تو مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جیسے مشرک لمبی عمر مانگتا ہے اور مرنے سے ڈرتا ہے، تو لہٰذا یہودی بھی موت سے ڈرتا ہے اور یہ مشرکوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ ان کو اگر 1000 سال کی عمر میں مل جائے گی، مگر ان کی عمریں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو مسلمان تھے پہلے کے، وہ اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے تھے اور انہیں اپنی زندگی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ ان کو اپنی ایسی پرواہ ہو چکی ہے کہ دین گیا تو گیا، ایمان گیا تو گیا، عقیدہ گیا تو گیا، لیکن ان کی جان سلامت رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے یہودی اور عیسائیوں کے اندر اور مشرکوں کے اندر تھا وہ آج مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ جب تک یہ ڈر، یہ خوف ہمارے سینوں سے باہر نہیں ہوگا تب تک مسلمان قوم کو کبھی جو ہے آزادی بھی نہیں مل پائے گی اور یہ مسلمان قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور یہ کامیابی کے راستے پر کبھی بھی گامزن نہیں ہو سکتی۔ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ 1700 سال پہلے کی لاش کس طریقے سے بولنے لگی اور کس طریقے سے اس نے اپنے پورے احوال سنائے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت کا بہت ہی پیارا اور زبردست واقعہ ہے، میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، آپ حضرات اس کو آگے شیئر کر دیں گے تو بہت ہی مناسب رہے گا۔ دیکھیے حضرت دانیال علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر کر جا رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے، اور آواز جب آئی تو اس کے الفاظ یہ تھے، یا دانیال قف ترا عجبا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے دانیال رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور ہم تمہیں اپنی جو ہے قدرت کے خزانوں میں سے آپ کو کچھ نظارے دکھانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ عجیب و غریب چیزیں دکھانا چاہتا تھا، تو آپ رک گئے۔ رکنے بعد کیا ہوا کہ آپ تھوڑی دیر آپ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر آپ اور آگے چلے۔ جب آگے چلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی پرانا محل ہے اور اس کے در و دیوار اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب اس کے اندر جانا چاہا تو آپ نے دروازے کو اپنی ہتھیلی سے تھوڑا سا دھکا دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ آپ کا ہاتھ لگتے ہی فوراً وہ دروازہ زمین بوس ہو گیا، نیچے گر گیا۔ جب وہ نیچے گرا تو آپ اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی عالیشان تخت پڑا ہوا ہے، اور اس تخت کے جو 4 پائے ہیں ان پر سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کے بہت اعلیٰ نقوش جڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جب آپ نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک اور عجیب و غریب چیز نظر آئی کہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا اور خوبصورت انسان اس
تخت پر لیٹا ہوا ہے اور وہ گویا کہ آپ سے کہہ رہا کہ آپ میرے نزدیک آئیں۔ جب آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں تو اچانک سے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کام کریں، آپ سب سے پہلے میری تلوار اٹھائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جو دیکھا کہ اس کی یعنی اس کے پیٹ پر ایک تلوار رکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ میری تلوار پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ حیران ہو گئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں سمسام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں 1700 سال پہلے میرا انتقال ہو چکا تھا اور میری عمر بھی تقریباً 1700 سال ہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 12,000 شادیاں کی اور میری عمر اللہ نے 1700 سال مجھے عطا فرمائی۔ کہتا ہے کہ 42,000 میرے محلات تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ملک کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، ہر جگہ میرے محلات بنے ہوئے تھے۔ اور کہتا ہے میرے پاس خزانہ تو اتنا زیادہ تھا کہ تقریباً 400 خچروں پر میرے خزانوں کی چابیاں لاد کر لے جائی جاتی تھیں۔ وہ کہتا میں اپنے زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ پورے علاقے کے جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، جس ملک کے ہوا کرتے تھے، وہ مجھ سے اتنا ڈرتے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنی رعایا کو بچانے کی خاطر، اپنی سلطنت، اپنے تخت و تاج کو بچانے کی خاطر مجھے ہر سال ٹیکس دیا کرتے تھے، مطلب خراج دیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے لیکن میرے اندر سب سے بری بات یہ تھی کہ میں نے اپنا پورا زمانہ ظلم، زیادتی، ناانصافی اور لوگوں کا حق مارنے میں گزار دی۔ میں نے کبھی لوگوں کے ساتھ میں اچھا نہیں کیا، بلکہ میں ان کو ستاتا تھا، ان کو پریشان کرتا تھا۔ اور کہتا اچانک سے جب مجھے موت آئی تو مجھے ہلنے کا بھی موقع نہیں ملا، مجھے اپنے عزیزوں کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور میں اچانک سے دھڑام سے گر گیا۔ اس کے بعد پھر میری آنکھ کبھی نہیں کھلی۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ مجھے دکھانے کے لیے تمہیں زندہ کیا ہے کہ آج میری حالت دیکھ لیں، اتنا بڑا بادشاہ کس طریقے سے بے سود ایک تخت پر لیٹا ہوا ہے، اور میں اپنی انگلی بھی نہیں چلا سکتا۔ بس یہ ہے کہ زبان بھی اللہ نے مجھے بولنے کے لیے طاقت عطا فرمائی ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ میری تلوار آپ دیکھ لیں تو تلوار پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے 1700 سال پہلے انتقال شدہ انسان کو زندہ کر کے یہ بتا دیا کہ جیسے میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں، میں ہر انسان کو زندہ کر سکتا ہوں۔ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، وہ یاد رکھیں یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مارنے کے بعد آپ کو زندہ کرے گا، جلائے گا، اور پھر آپ سے ایک ایک سوال کا جواب لیا جائے گا۔ بس اتنا ہی کہوں گا مسلمانوں، اپنی خواہشات کو زیادہ لمبا چوڑا مت کرو۔ جتنی خواہشات چھوٹی ہوں گی اتنی ہی آپ کی زندگی سنہری اور خوبصورت ہوگی، ورنہ آپ خواہشات کے پیچھے پڑتے پڑتے آپ شرک اور گناہ کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ اور بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے، لہٰذا اپنی خواہشات کو کم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ویڈیو ہر جگہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔